بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب تبلیغ دین کے پہلے حصے اعمال ظاہری کے 10 اصول کا آغاز کرتے ہیں، جس میں پہلی اصل ہے نماز کا بیان۔ حق تعالی فرماتا ہے کہ میری یاد کے لیے نماز قائم کرو، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں نماز دین کا ستون ہے۔ خوب سمجھ لو کہ تم نماز میں اپنے پروردگار سے باتیں کرتے ہو، لہٰذا دیکھ لیا کرو کہ نماز کیسی پڑھ رہے ہو۔ اور چونکہ اللہ پاک نے اقامت الصلاۃ یعنی نماز کے درست کرنے کا حکم فرمایا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ نماز اور نماز سے متعلق تمام ضرورتوں کی پوری رعایت کرو، لہٰذا نماز میں ان تینوں باتوں کا پورا لحاظ رکھنا چاہیے۔ اول، نماز سے پہلے وضو کی نگہداشت کرو، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ وضو میں جس قدر سنتیں اور مستحبات ہیں ان کو بجا لاؤ، اور ہر وضو کے وقت وہ دعا پڑھو جو حدیث میں آئی ہے۔ اس مقام پر کتاب کے مترجم مولانا عاشق الہی میٹھی صاحب نے کچھ تفصیلات جو احادیث میں آئی ہیں وہ حاشیے میں دی ہیں، اور حاشیے میں تفصیلات یہ ہیں، یعنی وضو پہلے اللہم انی اعوذ بک من حمزات الشیاطین و اعوذ بک ربی ان یحضرون، اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں شیطانوں کے چوکوں سے، اور آپ کی پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ وہ میرے پاس بھی آئیں۔ پڑھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ اس کے بعد ہاتھ دھوتے وقت اللہم انی اسألک الیمن والبرکۃ واعوذ بک من الشوم والہلاکۃ، اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں سعادت اور برکت کا، اور پناہ مانگتا ہوں نحوست اور ہلاکت سے۔ اور کلی کرتے وقت اللہم اعنی علی تلاوت کتابک وکثرت الذکر لک والشکر لک، اے اللہ مجھے اپنی کتاب کی تلاوت اور ذکر و شکر کی کثرت پر امداد دیجیے۔ ناک میں پانی ڈالتے وقت اللہم ارحنی رائحۃ الجنۃ وانت عنی راض، اے اللہ مجھے جنت کی خوشبو سنگھائیے اور آپ مجھ سے خوش رہیں۔ ناک سنکتے وقت اللہم انی اعوذ بک من رواح النار ومن سوء الدار، اے اللہ میں آپ کی پناہ طلب کرتا ہوں دوزخ کی بو اور اس جیسے برے گھر سے۔ اور منہ دھوتے وقت اللہم رمید وجہی یوم تبید وجوہ اولیائک ولا تسود وجہی یوم تسود وجوہ اعدائک، اے اللہ جس دن آپ کے دوستوں کے چہرے نورانی ہوں میرے چہرے کو بھی نورانی کیجیے، اور جس دن آپ کے دشمنوں کے چہرے سیاہ کیے جائیں میرا چہرہ سیاہ نہ کیجیے۔ اور داہنا ہاتھ کہنی تک دھوتے وقت اللہم اعطنی کتابی بیمینی وحاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا نامہ اعمال میرے دائیں ہاتھ میں دیجیے اور میرا حساب سہل کیجیے۔ اور بایاں ہاتھ دھوتے وقت اللہم انی اعوذ بک ان یعطینی کتابی بشمالی او من وراء ظہری، اے اللہ اس سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں کہ آپ میرا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں یا پیٹھ کے پیچھے سے دیں۔ سر کا مسح کرتے وقت اللہم اجعلنی من الذین یسمعون القول فیتبعون احسنہ، اللہم اسمعنی منادی الجنت مع الابرار، اے اللہ مجھے ان لوگوں میں سے کر دیجئے جو بات سن کر اچھی کی پیروی کر لیتے ہیں، اے اللہ مجھے نیکوں کے ساتھ جنت کی منادی سنائیے۔ گردن کا مسح کرتے وقت اللہم فقی رکبنی من النار واعوذ بک من السلاسل والاغلال، اے اللہ میری گردن کو دوزخ سے آزادی دلائیے اور میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں زنجیروں اور طوقوں سے۔ داہنا پاؤں دھوتے وقت اللہم ثبت قدمی علی صراطک المستقیم، اے اللہ میرے قدم کو اپنے سیدھے راستے پر ثابت رکھیے۔ بایاں پاؤں دھوتے وقت اللہم انی اعوذ بک ان تزل قدمی علی الصراط یوم تنزل اقدام المنافقین فی النار، اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں اس سے کہ میرا قدم پل صراط پر پھسل جائے جس دن کے منافقوں کے قدم آگ میں پھسل جائیں گے۔
اور وضو کے بعد کھڑے ہو کر یہ دعا پڑھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لک واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت عملت سوءا وظلمت نفسی استغفرک واتوب الیک فاغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین واجعلنی من عبادک الصالحین واجعلنی عبدا صبورا شکورا اذکرک ذکرا کثیرا وسبحک بکرۃ واصیلا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، کوئی ان کا شریک نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بندے اور ان کے رسول ہیں۔ اے اللہ، میں آپ کی پاکی بیان کرتا ہوں اور حمد کرتا ہوں، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں نے بہت برے عمل کیے ہیں، اپنی جان پر ظلم کیا ہے، آپ سے بخشش چاہتا ہوں اور آپ کی طرف توبہ رجوع کرتا ہوں کہ آپ مجھے بخش دیجیے اور توبہ قبول فرمائیے، بے شک آپ ہی توبہ قبول فرمانے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ اے اللہ، مجھے توبہ کرنے والوں میں بنا دیجیے اور پاکوں میں بنا دیجیے اور اپنے نیک بندوں میں سے بنا دیجیے، اور مجھے نہایت صبر اور شکر کرنے والا بنا دیجیے کہ میں آپ کا خوب ذکر کروں اور صبح و شام آپ کی پاکی بیان کروں۔ اس کے بعد 3 بار سورہ انا انزلنا پڑھے۔ یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ نماز میں ان تینوں باتوں کا پورا لحاظ رکھنا چاہیے۔ اول، نماز سے پہلے وضو کی نگہداشت کرو، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ وضو میں جس قدر سنتیں اور مستحبات ہیں ان کو بجا لاؤ، اور ہر وضو کے وقت وہ دعا پڑھو جو حدیث میں آئی ہے، اور اس کے ساتھ ہی کپڑوں کا اور وضو کے پانی کا خیال کرو کہ دونوں پاک ہوں، لیکن اس میں اتنا مبالغہ نہ کرو کہ وسواس تک نوبت پہنچ جائے، کیونکہ یہ وسوسہ شیطانی ہے، اور شیطان اکثر عبادت کرنے والے نیک بندوں کے اوقات 6 و 5 میں ضائع کرتا ہے۔ وضو کرنے اور کپڑوں کی طہارت میں ایک عجیب حکمت۔ جاننا چاہیے کہ نمازی کے کپڑوں کی مثال ایسی ہے جیسے کسی پھل کے اوپر کا چھلکا، اور بدن کی مثال ایسی ہے جیسے اندر کا چھلکا، اور قلب کی مثال ایسی ہے جیسے اندر کی گری اور مغز، اور ظاہر ہے کہ مقصود مغز ہوا کرتا ہے۔ اسی طرح اس ظاہری پاکی سے بھی قلب کا پاک ہونا اور نورانی بنانا مقصود ہے۔ شاید تم کو شبہ ہو کہ کپڑے کے دھونے سے قلب کس طرح پاک ہو سکتا ہے، لہٰذا سمجھ لو کہ حق تعالی نے ظاہر اور باطن میں ایک ایسا خاص تعلق رکھا ہے جس کی وجہ سے ظاہری طہارت کا اثر باطنی طہارت تک ضرور پہنچتا ہے۔ چنانچہ جب چاہے دیکھ لو، جب تم وضو کر کے کھڑے ہوتے ہو تو اپنے قلب میں ایسی صفائی اور انشراح پاتے ہو جو وضو سے پہلے نہ تھی، اور ظاہر ہے کہ یہ وضو ہی کا اثر ہے جو بدن سے آگے بڑھ کر دل تک پہنچا ہے۔ نماز پڑھنے سے بہرحال نفع ہی ہے، اگرچہ اس کے اسرار کو نہ سمجھے۔ دوم، نماز کے جملہ ارکان خواہ سنتیں ہوں یا مستحبات، اور ذکر ہو یا تسبیح، سب کو اپنے اپنے قاعدے پر ادا کرو، اور یاد رکھو کہ جس طرح بدن کی ظاہری طہارت نے قلب کی باطنی صفائی میں اثر دکھایا تھا، اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ نماز کے ارکان کا اثر قلب میں ہوتا ہے اور نورانیت پیدا ہوتی ہے۔ اور جس طرح مریض کو دوا پینے سے ضرور نفع ہوتا ہے اگرچہ وہ دوا کے اجزاء کی تاثیروں سے واقف نہ ہو، اسی طرح تم کو نماز کے ارکان ادا کرنے سے ضرور نفع پہنچے گا اگرچہ تمہیں اس کے اسرار و رموز سے واقفیت نہ ہو۔ نماز کی روح اور بدن۔ جاننا چاہیے کہ جاندار مخلوق کی طرح حق تعالی نے نماز کو بھی ایک صورت اور روح مرحمت فرمائی ہے، چنانچہ نماز کی روح تو نیت اور حضور قلب ہے،
اور قیام و قعود نماز کا بدن ہے، اور رکوع و سجود نماز کا سر اور ہاتھ پاؤں ہے، اور جس قدر اذکار و تسبیحات نماز میں ہیں وہ نماز کے آنکھ، کان وغیرہ ہیں، اور اذکار و تسبیحات کے معنی کو سمجھنا گویا آنکھ کی بینائی اور کانوں کی قوت سماعت وغیرہ ہے، اور نماز کے تمام ارکان کو اطمینان اور خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنا نماز کا حسن یعنی بدن کا سڈول اور رنگ و روغن کا درست ہونا ہے۔ الغرض اس طرح پر نماز کے اجزاء اور ارکان کو بھنور قلب پورا کرنے سے بحضور قلب پورا کرنے سے نماز کی ایک حسین و جمیل اور پیاری صورت پیدا ہو جاتی ہے، اور نماز میں جو تقرب نمازی کو حق تعالی سے حاصل ہوتا ہے اس کی مثال ایسی سمجھو جیسے کوئی خدمت گار اپنے بادشاہ کی خدمت میں کوئی خوبصورت کنیز ہدیتاً پیش کرے اور اس وقت اس کو بادشاہ سے تقرب حاصل ہو۔ پس اگر تمہاری نماز میں خلوص نہیں ہے تو گویا مردہ اور بے جان کنیز بادشاہ کی نظر کر رہے ہو، اور ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسی گستاخی و بے باکی ہے کہ ایسا گستاخ شخص اگر قتل کر دیا جائے تو کوئی عجب نہیں، اور اگر نماز میں رکوع و سجدہ نہیں ہے تو گویا لنگڑی، لولی اور اپاہج لونڈی نظر کرتے ہو، اور اگر ذکر و تسبیح اس میں نہیں ہے تو گویا لونڈی کے آنکھ کان نہیں ہیں، اور اگر سب کچھ موجود ہے مگر ذکر و تسبیح کے معنی نہیں سمجھے اور نہ دل متوجہ ہو تو ایسا ہے جیسا کہ کنیز کے اعضاء تو سب موجود ہیں لیکن ان میں حس و حرکت بالکل نہیں، یعنی حلقہ چشم موجود ہے مگر بینائی نہیں ہے، اور کان موجود ہیں مگر بہری ہے کہ سنائی نہیں دیتا، ہاتھ پاؤں ہیں مگر شل اور بے حس ہیں۔ اب تم خود سمجھ سکتے ہو کہ اندھی بہری کنیز شاہی نذرانے میں قبول ہو سکتی ہے یا نہیں۔ شاید تمہیں یہ شبہ ہو کہ جب نماز کے فرض اور واجب ادا کر دیے جاتے ہیں تو علماء شریعت اس نماز کے صحیح ہو جانے کا فتویٰ دیتے ہیں، خواہ معنی سمجھے ہوں یا نہ سمجھے ہوں، اور جب نماز صحیح ہو گئی تو جو مقصود تھا وہ حاصل ہو گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ معنی کا سمجھنا نماز میں ضروری نہیں ہے۔ لہذا سمجھ لو کہ علماء کی مثال طبیب کی سی ہے۔ پس اگر کوئی لونڈی اپاہج اور کیسی ہی عیبدار کیوں نہ ہو، اگر اس میں روح موجود ہے تو طبیب اس کو دیکھ کر ضرور یہ کہے گا کہ یہ زندہ ہے، مردہ نہیں۔ بلا حضور قلب والی نماز کی صحت پر علماء کا فتویٰ اور شبہ کا جواب۔ اس طرح نماز کی روح اور اعضائے رئیسہ کے موجود ہونے سے علماء فتویٰ دیں گے کہ نماز صحیح ہے اور فاسد نہیں ہے۔ ایسی صورت میں طبیب نے اور عالم نے اپنے منصب کے موافق جو کچھ کہا وہ صحیح کہا ہے، مگر نماز تو شاہی نذرانہ اور سلطانی تقرب حاصل ہونے کی حالت ہے، اور اتنا تم خود سمجھ سکتے ہو کہ عیب دار کنیز اگرچہ زندہ ہے مگر سلطانی نذرانے میں پیش کرنے کے قابل نہیں ہے، بلکہ ایسی کنیز کا تحفہ پیش کرنا گستاخی ہے اور شاہی عتاب کا موجب ہے۔ اسی طرح اگر ناقص نماز کے ذریعے سے اللہ کا تقرب چاہو گے تو عجب نہیں کہ پھٹے پرانے کپڑے کی طرح لوٹا دی جائے اور منہ پر پھینک ماری جائے۔ الغرض نماز سے مقصود چونکہ حق تعالی کی تعظیم ہے، لہذا نماز کے سنن اور مستحبات و آداب میں جس قدر بھی کمی ہوگی اسی قدر احترام و تعظیم میں کوتاہی سمجھی جائے گی۔ نماز کی روح اور اعضاء۔ صوم یعنی نماز کی روح کا زیادہ لحاظ رکھو، یعنی نماز میں شروع سے اخیر تک اخلاص اور حضور قلب قائم رکھو، اور جو الفاظ زبان سے کہتے ہو یا جو کام اعضاء سے کرتے ہو ان کا اثر دل میں بھی پیدا کرو۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ جب رکوع میں بدن جھکے تو دل بھی عاجزی کے ساتھ جھک جانا چاہیے، اور جب زبان سے اللہ اکبر کہے تو دل میں بھی یہی ہو کہ بے شک اللہ سے بڑی کوئی چیز نہیں، اور جب الحمد پڑھو تو قلب بھی اللہ کی نعمتوں کے شکریہ سے لبریز ہو، اور جس وقت زبان سے ایاک نعبد و ایاک نستعین نکلے تو دل میں بھی اپنے ذلیل و ضعیف اور محتاج ہونے کا اقرار کرے، یعنی قلب میں بھی یہی ہو کہ بے شک بجز خدا کے کسی چیز کا مجھے اختیار ہے نہ کسی دوسرے کو۔
نماز میں قلب اور زبان کی موافقت، غرض تمام اذکار و تسبیحات اور جملہ ارکان و حالات میں ظاہر و باطن یکساں اور ایک دوسرے کے موافق ہونا چاہیے۔ اور سمجھ لو کہ نامہ اعمال میں نماز وہی لکھی جاتی ہے جو سوچ سمجھ کر پڑھی گئی ہو، بس جتنا حصہ بغیر سمجھے ادا ہوگا وہ درج نہ ہوگا۔ حضور قلب حاصل کرنے کی تدبیر۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ شروع میں پوری طرح حضور قلب قائم رکھنے میں تم کو بہت دشواری معلوم ہوگی، لیکن عادت ڈالو گے تو رفتہ رفتہ ضرور عادت بن جائے گی۔ اس لیے اس کی طرف توجہ کرو اور اس توجہ کو آہستہ آہستہ بڑھاؤ۔ مثلا اگر تم کو 4 فرض پڑھنے ہیں تو دیکھو کہ اس میں حضور قلب کس قدر حاصل ہوا۔ فرض کرو کہ ساری نماز میں 2 رکعت کے برابر تو دل کو توجہ رہی اور 2 رکعت کے برابر غفلت رہی، تو ان 2 رکعتوں کو نماز میں شماری ہی نہ کرو اور اتنی نفلیں پڑھو کہ جن میں 2 رکعت کے برابر حضور قلب حاصل ہو جائے۔ غرض جتنی غفلت زیادہ ہو اسی قدر نفلوں میں زیادتی کرو، حتیٰ کہ اگر 10 نفلوں میں 4 فرض رکعتوں کا حضور قلب پورا ہو جائے تو امید کرو کہ حق تعالی اپنے فضل و کرم سے فرائض کا نقصان ان نفلوں سے پورا فرما دے گا اور اس کی کمی کا تدارک نوافل سے منظور فرما لے گا۔